السلام علیکم ٹو آل پیارے ویورز اینڈ لسنرز. کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں کہ سب ٹھیک ہوں گے، لائف بھی سب کی سیٹ جا رہی ہوگی. آج والی ایپیسوڈ کیسی ہے اس کا تو اندازہ آپ لوگوں کو پرومو دیکھ کے ہو گیا ہوگا. ویسے پرومو سے پہلے میں نے پچھلے ایپیسوڈ کا جو اینڈ ہے وہ ایسے پوائنٹ پہ کیا تھا کہ آپ لوگ ٹینشن فری ہو جائیں اور سمجھ لیں کہ آگے کیا ہونے والا ہے. لیکن کچھ ریڈرز پھر بھی کنفیوز تھے، پریشان تھے کہ پتہ نہیں آگے کیا ہونے والا ہے. دیٹس وائی میں نے آپ لوگوں کو پرومو دے دیا تھا کہ بھئی آپ لوگ ریلیکس ہو جائیں، ٹھیک ہے، اور آپ لوگوں کو بھئی ایپیسوڈ کا مزید انتظار ہو. اتنی خوبصورت فنی ایپیسوڈ آنے والی ہے، پڑھ کے آپ کے فیس پہ اسمائل آئے گی ہی آئے گی. دوسری بات جو میں کمنٹس بہت زیادہ دیکھتی ہوں وہ یہ کہ ایپیسوڈ تھوڑی لانگ دیا کریں. بھائی دیکھیں، میں نا ڈیلی بیس پہ 15 سے 20 ہزار الفاظ لکھتی ہوں، ٹھیک ہے، میری ایفرٹس لگ رہی ہوتی ہیں. اب جو ریڈرز یہ کہتے ہیں نا کہ لانگ ایپیسوڈ دیا کریں، آپ کے اس کمنٹ میں کم سے کم کتنے الفاظ آتے ہوں گے؟ 5 7 8، زیادہ سے زیادہ اتنے ہی آتے ہوں گے نا. مجھے یہ بتائیں کہ ایک رائٹر آپ کے لیے 15 سے 20 ہزار الفاظ لکھ رہا ہے، آپ اس کے لیے 30 سے 40 الفاظ کا ایک ریویو نہیں لکھ سکتے؟ آپ جسٹ ایک لائن لکھ دیتے ہیں کہ پلیز لانگ ایپیسوڈ دیا کریں، رائٹر لانگ دیا کریں، اتنی شارٹ دیتی ہیں آپ. تو دیکھیں نا کہ رائٹر کتنی ایفرٹس لگ رہی ہیں اور آپ اس کو 30 سے 40 ورڈز کا ریویو بھی نہیں دے رہے ہو، صرف اتنا سا لکھ رہے ہو. اٹس ناٹ فیئر. ایک رائٹر محنت کرے نا تو آپ کو بھی فرض بنتا ہے کہ آپ بھی اس کو اچھا ریویو دو. تیسری بات کہ اگر میں ٹارگٹ کا نہ بولوں نا، ٹارگٹ کمپلیٹ نہیں ہوتا ہے، ٹھیک ہے. سو میری ریکویسٹ ہے سائلنٹ ریڈر سے کہ بھائی آپ لوگ آتے ہو، ایپیسوڈ ریڈ کرتے ہو، وہ رائٹر جو آپ کے لیے 15 سے 20 ہزار الفاظ لکھ رہا ہے، اس کے باوجود آپ اس کو کہتے ہو کتنی شارٹ سی ایپیسوڈ ہے. آپ مجھے بتائیں کہ آپ لوگوں کا سبسکرائب کرنے میں کتنا ٹائم لگتا ہے، کمنٹ دینے میں کتنا ٹائم لگتا ہے، لائک کرنے میں کتنا ٹائم لگتا ہے. آپ لوگ پھر بھی یہ نہیں کرتے ہو اور آپ پھر بھی ایکسپیکٹ کر رہے ہو کہ جو رائٹر ہے وہ آپ کو 1-1 2-2 گھنٹے کی ایپیسوڈ دے. یہ پوائنٹ میں نے آپ کو اس دن بھی کلیئر کیا تھا کہ جن رائٹرز کی آپ کو 2-2 گھنٹے کی ایپیسوڈ لگ رہی ہے نا، تو ان کی لینتھ جو ہے، ٹائمنگ جو اسکرولنگ ٹائم ہے، وہ بھی آپ دیکھ لیا کریں کتنا ہے. اگر تو میں چاہوں میں بنا وائس کے اسی ناول، اسی ایپیسوڈ کو 2 گھنٹے کی لینتھ تک بڑھا دوں میں اور آپ لوگوں کو دے دوں کہ جی میں نے 2 گھنٹے کی ایپیسوڈ دی ہے، وہی اسکپ کر کے آپ جلدی پڑھیں گے، وہ بھی آپ کو چھوٹی لگے گی. سو ہر ایپیسوڈ کی ایک لمٹ ہوتی ہے، چاہے وہ میں رائٹر ہوں یا کوئی اور رائٹر ہے، ایک ہی جیسی لمٹ ہوتی ہے. ہاں اگر تو وہ ہفتے میں آپ کو دے رہا ہے ایک ایپیسوڈ، تو ہو سکتا ہے کہ باقی کے دنوں میں ملا کے اس نے زیادہ لکھ لی ہو، ٹھیک ہے. اور میری تو ڈبل ایفرٹس لگ رہی ہوتی ہیں. وہ بھی ایگزامس کی وجہ سے میں ایسے کرنے لگی تھی کہ کچھ دن، مطلب 2-3 دن، 2 دن کا گیپ دے کے میں ایپیسوڈ آپ لوگوں کو دے رہی تھی. وہ بھی آپ نے دیکھا کہ اب بھی آگے ایسا ہوا ہے اور آگے بھی میری اسٹڈی مطلب پھر سے سٹارٹ ہونے والی ہے، تو میں ٹائم مینیج کرنے کی کوشش کر رہی ہوں. سوچ رہی ہوں کہ ایک دن چھوڑ کے ایک دن ایپیسوڈ دیا کروں یا ڈیلی بیس پہ ہی ایپیسوڈ دیا کروں، بشرط کہ آپ لوگ ٹارگٹ کمپلیٹ کریں. کیونکہ اگر میں ٹارگٹ کا نہیں بولتی نا تو بھی یہ سائلنٹ ریڈرز تو بالکل ہی ٹارگٹ کمپلیٹ نہیں کرتے ہیں. ایپیسوڈ سب کو لانگ چاہیے ہوتی ہے، ایکسپیکٹ سب کرتے ہیں کہ رائٹر جو ہے وہ ڈیلی ہمیں زیادہ سے لکھ کے دے، پھر ان کی ڈبل محنت لگتی ہے وائس اوور کرنے میں، پروموشن ویڈیو دینے میں، پرومو ویڈیو دینے میں، ٹھیک ہے. ان سب کے اوپر اتنی محنت لگتی ہے، اس کے باوجود بھی ایک چھوٹا سا سبسکرائب، چھوٹا سا لائک، چھوٹا سا کمنٹ نہیں ہوتا ہے، ٹھیک ہے. سو کائنڈلی ایک رائٹر آپ کے لیے اتنی ایفرٹس کر رہا ہے نا، تو آپ کو فرض بنتا ہے کہ آپ اس کو سپورٹ کرو. وہ اسی سپورٹ کے لیے اتنی محنت کر رہے، ٹھیک ہے. اور دعا کریں. مجھے پہلے سنڈے کو جانا تھا، پھر کل کا پلان بن گیا، لیکن اب درمیان میں کچھ کام آ گیا، تو منڈے کو مجھے ڈاکٹر کے پاس جانا ہے. میرے رپورٹس ہیں، وہ وکری مجھے ٹینشن لگی ہوئی ہے کہ رپورٹس میں ایسا کچھ نہ آ جائے. تو دعا کریں کہ میری رپورٹس بالکل کلیئر آئے. اب تو مجھے مسلسل پین رہنے لگا ہے. سو پلیز مجھے آپ سب کی دعاؤں کی بہت ضرورت ہے. سب لوگ اس شادی میں دل و جان سے مگن تھے، ایسے جیسے یہ گھر کی پہلی شادی ہو. ہر کوئی گپ شپ میں مصروف، ہر کوئی خوشی سے پاگل. کسی کو دیکھ ایسا نہیں لگ رہا تھا کہ یہاں دوسری شادی ہو رہی ہے. زحال تو مور کے پاس ہی بیٹھا تھا. اس نے ایک بار بھی اٹھنے کی زحمت نہیں کی تھی، بس ایک جگہ بیٹھا مزے سے یہ سب دیکھ رہا تھا. بچے بھی اسی کے گرد گھوم رہے تھے کیونکہ زمل دلہن کے پاس تھی. بچوں کو سنبھالنے کی ذمہ داری زحال خان افندی کو سونپی گئی تھی.
لیکن پوری طرح سے نہیں۔ جب سے زحال نے ان دو معصوم جانوں کو غباروں سے لٹکایا تھا، تب سے جمل اس کے حوالے بچوں کو کر کر بھی اس پر ایک آنکھ رکھتی تھی۔ کچھ پتہ نہیں، یہ ایشین گینگسٹر پھر کوئی نہ کوئی ایسا خطرناک کارنامہ سرانجام دے دیتا۔ کومل اور جمل بیچ میں بچھے ریڈ کارپٹ پر دلہن کو پکڑے اسٹیج کی جانب لے جا رہی تھی۔ یاقوت نے ایک بار بھی نظر اٹھا کر سامنے آنے والی اپنی بننے والی بیوی کو نہیں دیکھا۔ اس کے چہرے پر از حد سنجیدگی تھی، دل تکلیف سے بند ہو رہا تھا، جیسے اسے موت کا فیصلہ سنایا جانے والا ہو۔ مولوی بیٹھا کلمات پہلے ہی شروع کر چکا تھا، کیونکہ اسے بھی یہاں سے نکلنے کی جلدی تھی۔ اس کے پیچھے اس وقت ایک موت کا فرشتہ کھڑا تھا، جس کا نام تھا پامیر سلطان۔ دلہن صاحبہ، آرام سے چلیں، اتنی بھی کیا جلدی ہے؟ دلہن کا پاؤں لہنگے میں پھنستے دیکھ کومل نے دلہن کا ذرا سا بازو دبایا۔ جب گھونگھٹ کے پیچھے سے دو بھوری آنکھوں نے اسے گھور کر دیکھا۔ عمر میں بڑی ہوں تم سے، ایسے گھورتے اپنی دیورانی کو؟ وہ سمجھ چکی تھی کہ گھونگھٹ کے پیچھے سے اسے گھورا جا رہا ہے۔ یہ سب سنتے جمل کی بے ساختہ ہنسی نکل گئی، جس پر زحال کی نظر پڑتے بتیسی فوراً سے اندر ہو گئی۔ آپ لوگ کیسے پہن لیتے ہیں اتنا بھاری جوڑا؟ میرا دم گھٹ رہا ہے۔ گھونگھٹ کے پار سے ایک خوبصورت عجلت میں ڈوبی آواز ابھری۔ یقیناً وہ اس بھاری جوڑے سے بہت زیادہ تنگ تھی۔ دیکھ لو، ہم لڑکیوں کا کمال ہر کسی کے بس کی بات نہیں۔ جمل نے فخر سے شانے اچکاتے کس ادا سے کہا تھا، ایک لگا نا، یہ کمال دھمال میں بدل جائے گا۔ گھونگھٹ کے پار سے ملنے والی دھمکی پر جمل نے جھٹ سے آنکھیں پٹپٹائیں اور ذرا سے ہونٹ گول کرتے جیسے رونے کی تیاری پکڑ لی۔ رونا نہیں، ورنہ حکام اعلیٰ نے میرے لیے پھانسی کا اعلان کر دینا، پلیز۔ جمل کے رونے سے پہلے ہی اس سے فوراً معافی طلب کر لی گئی تھی، کیونکہ کوئی ایسا نہیں تھا جس میں زحال خان افندی کی بیوی کو رلانے کی ہمت ہو۔ کان پکڑو، پھر معاف کروں گی۔ جمل نے ناراض ہونے کی ایکٹنگ کرتے بالا آخر کان پکڑوا ہی لیے تھے، وہ بھی ایک نئی نویلی دلہن سے۔ کیا قسمت پائی تھی اس دلہن بیچاری نے! مشی پاشا ولا کے مین گیٹ کے بجائے پچھلے گیٹ سے باہر نکل گئی تھی، جہاں اس وقت دو گارڈز پہرے داری پر کھڑے تھے، لیکن وہ مشائم یاقوت مرزا تھے۔ آنکھوں میں دھول جھونک کر بآسانی نکل گئی تھی، اور آسانی اس کے سامنے کھڑی گاڑی نے کر دی تھی۔ یہاں کھڑی گاڑیوں کی چابیاں انہی میں رہتی تھیں۔ اس گھر میں جتنے بچوں کے کھلونے آتے تھے، اس سے زیادہ گاڑیاں آتی تھیں، کیونکہ خود ان کا باپ گاڑیوں کا دیوانہ تھا۔ مشی نے ان گاڑیوں کو دیکھا اور پھر گارڈز کو، جو اپنے کوارٹر میں بیٹھے شاید لنچ کر رہے تھے۔ وہ بھاگ کر جلدی سے ایک گاڑی کے پاس آئی اور اس میں بیٹھتی فوراً سے
سٹارٹ کر گیٹ سے باہر نکال گئی۔ دونوں گارڈز گاڑی سٹارٹ ہونے کی آواز سنتے فوراً سے بھاگ کر باہر آئے۔ جب ان کی نظر ایک گاڑی کی خالی جگہ پر گئی اور وہ یہاں کی سب سے مہنگی اسپورٹ کار تھی، جسے ڈیزائن ہی الگ سے اسپورٹس کے لیے کروایا گیا تھا، وہ گاڑی کوئی لے گیا تھا۔ مطلب یہ ان دونوں گارڈز کی شامت کو دعوت دینا تھا۔ یہاں کون آیا تھا؟ گاڑی کہاں گئی؟ ایک گارڈ تو جیسے بوکھلا چکا تھا۔ پاشا کے قہر کا سوچ کر ہی ان کی روح کانپ اٹھتی تھی۔ "I don't know." دوسرا پیور انگریزوں والے لب و لہجے میں بولتا، سر پر ہاتھ مارتا پریشان سا یہاں وہاں دیکھنے لگا۔ جب پہلے والا بھاگ کر جلدی سے کیمرے چیک کرنے گیا، دوسرا بھی اس کے پیچھے بھاگتا ہوا گیا تھا۔ دونوں نے جلدی سے CCTV فوٹیج چیک کی، جس میں ایک لڑکی صاف دکھائی دے رہی تھی گاڑی لے جاتے ہوئے۔ "Who's she? I don't know her." دوسرا اب بھی پریشان تھا کیونکہ اس نے کبھی مشی کو نہیں دیکھا تھا۔ کومل یا جمل جو باہر آتی جاتی تھی، ان کی سیکیورٹی کی ڈیوٹی تو لگ جاتی تھی، لیکن مشی تو کبھی کہیں گئی ہی نہیں تھی۔ اگر گئی بھی تھی تو گھر کے مردوں کے ساتھ، جن کے ساتھ کسی سیکیورٹی کی ضرورت نہیں رہتی تھی۔ ویٹ، پہلے والا آگے ہو کر غور سے مشی کو پہچاننے کی کوشش کرنے لگا۔ وہ اس رات مین گیٹ پر تھا جب مشی یاقوت کو ڈھونڈنے باہر جانے لگی تھی اور اس نے روک لیا تھا۔ یہ تو مسز یاقوت ہیں۔ اوہ نو! وہ پہچان کر بنا ایک لمحہ بھی ضائع کیے لان کی جانب بھاگا، جس کے درمیان اچھا خاصا فاصلہ عبور کرنا پڑتا تھا۔ آج کا سورج خان حویلی پر ایک الگ ہی قیامت ڈھا چکا تھا۔ ہر ایک پر لرزہ سا طاری تھا۔ ہر کوئی پھٹی پھٹی سی نظروں سے ہونکوں کی طرح لاؤنج کا وہ قیامت خیز منظر دیکھ رہا تھا، جس نے روحوں کو لرزا کر رکھ دیا تھا۔ عین تو جیسے سکتے میں ہی چلی گئی تھی، باقی سب کے وجود برف ہو چکے تھے۔ بالاج نے مار مار کر زرتشم کو اس حد تک زخمی کر دیا تھا کہ اس وقت وہ سانس بھی اٹک اٹک کر لے رہی تھی، لیکن بالاج کا خون تب بھی جوش مارنا بند نہیں ہوا تھا۔ اسے صبر نہیں آیا تھا۔ تب ہی اس نے سیزر کو نوکیلی سائیڈ سے پکڑتے سیدھا زرتشم کی ٹانگ میں گھونپنے کے لیے آگے بڑھا دیا۔ ہر کوئی خوف زدہ ہوتا آنکھوں پر ہاتھ رکھ گیا۔ سب کو اس ابھرنے والی چیخ پر پہلے سے خوف آنے لگا تھا، لیکن یہ ایسا نہیں ہوا۔ کسی کو کوئی چیخ سنائی نہیں دی۔ سب نے دھیرے دھیرے آنکھیں کھول کر سامنے دیکھا، جہاں بالاج کا ہاتھ کسی اور کے مضبوط ہاتھوں کی گرفت میں تھا۔ اس شخص کی جس کے دماغ کی رگیں اس وقت پھڑپھڑا رہی تھیں، جس کی رگوں میں دوڑتا خون بالاج سے زیادہ بھڑک اٹھا تھا، جس کی آنکھوں میں اس سے زیادہ دہشت تھی، اس سے زیادہ وحشت کی سرخی نمایاں تھی۔
وہ ڈاکٹر برہان ورک تھے جو سرخ متورم تیش بھری نگاہوں سے بالاج کو دیکھ رہے تھے۔ وہ خود آنکھیں پھاڑے ہک دک سا ان کو دیکھ رہا تھا، اسے جیسے اپنی آنکھوں پر یقین سا نہیں آیا کہ وہ ڈاکٹر برہان ورک ہی ہے۔ ہاں، وہ وہی تھے۔ ان کو دیکھ ملازموں کی لائن میں کھڑی میڈورا نے تشکر آمیز آنکھیں میچ لی۔ وہ اسی کمرے میں موجود تھی جہاں سے بالاج جانوروں کی طرح زرتشم کو گھسیٹ کر لایا تھا۔ میڈورا کو وہ لڑکی معصوم بے قصور لگی تھی، تب ہی اس نے ہمت کرتے زرتشم کی رپورٹ سے ہاسپٹل کا نمبر نکال کر رپورٹس پر درج ڈاکٹر کا نام بتا کر ان سے ان کا نمبر لے لیا تھا اور وقت رہتے ڈاکٹر برہان کو یہاں برپا ہونے والی قیامت سے بھی آگاہ کر دیا تھا، جسے سن کر ڈاکٹر برہان ایک سیکنڈ بھی ضائع کیے بغیر یہاں پہنچے تھے اور اب بالاج کے مقابل اس کا ہاتھ پکڑے کھڑے تھے۔ تیری اتنی ہمت! وہ اس کے منہ پر دھاڑتے ایک زوردار گھونسا بالاج کے جبڑے پر رسید کر گئے۔ وہ اس اچانک حملے کے لیے ذرا تیار نہ تھا، تب ہی لڑکھڑا کر 4 قدم پیچھے جا گرا۔ کمینے، تجھے وارن کیا تھا نا میں نے۔ وہ آگے آتے بالاج کو کالر سے پکڑ کر کھڑا کرتے دوسرے جبڑے پر ایک گھونسا رسید کرتے اس کے دماغ کی تاریں تک ہلا کر رکھ گئے۔ وہ اس قدر شاک میں تھا کہ اب تک یقین ہی نہیں کر پایا کہ کوئی عام سا ڈاکٹر پہلے اس کے گھر آنے کی ہمت کر چکا تھا اور اب اس کے بعد اسے ہی مار رہا تھا۔ خان کو بلاؤ۔ این ڈاکٹر برہان کو بالاج پر ہاتھ اٹھاتے دیکھ زور سے چیخے۔ اس کے اپنے ہاتھ پیر پھولنے لگے تھے، کیونکہ یہ تو اس نے سوچا تک نہ تھا کہ زرتشم کا علاج کرنے والا ڈاکٹر یہاں ایسے بھی آ سکتا ہے۔ وہ آیا تھا، لیکن طوفان بن کر، جس میں وہ اب اچھے سے بالاج خان افندی کو لپیٹ رہا تھا۔ تم نے ہم کو مارا؟ بالاج کے لیے یہ بات ناقابل برداشت ہو چکی تھی۔ وہ آگ بگولا ہوتے جیسے ہی ڈاکٹر برہان پر جھپٹ پڑنے لگا، انہوں نے ہاتھ کا مکہ بناتے ایسا اس کی پسلیوں میں مارا کہ بالاج کی دل خراش چیخ پوری حویلی میں گونج اٹھی۔ وہ بھول رہا تھا کہ سامنے موجود شخص مشہور زمانہ ڈاکٹر تھا۔ وہ ہوا میں تیر چھوڑنے کا قائل نہیں تھا، وہ ایسی جگہ مار رہا تھا کہ بالاج کی جان سیدھا حلق میں آ جائے۔ وہ بلبلا کر درد سے کراہتا پیچھے صوفے پر جا گرا۔ اتنے میں وہاج جو فیصلے پر گئے ہوئے تھے، ملازم کے بلانے پر فوراً سے حویلی آن پہنچے۔ جب سامنے کا منظر دیکھ ان کی آنکھیں ایک دم سے پھٹیں۔ وہ بلبلا کر درد سے کراہتا ہوا پیچھے صوفے پر جا گرا۔ اتنے میں وہاج جو فیصلے پر گئے ہوئے تھے، ملازم کے بلانے پر فوراً سے حویلی آن پہنچے تھے۔ جب سامنے کا منظر دیکھ
ان کی آنکھیں ایک دم سے پھٹی۔ فرحان، وہ دروازے کی دہلیز پر کھڑے پوری قوت سے دھاڑے۔ جب ان کی دھاڑ پر سب نے مڑ کر ان کی جانب دیکھا، وہ ایسی دھاڑ تھی کہ حویلی کی در و دیوار تک ہل چکی تھی۔ برہان کا ہاتھ بالاج کی جانب جاتا جاتا ایک دم سے رکا۔ انہوں نے مڑ کر پیچھے کھڑے وحاج کو دیکھا۔ وہ جتنے طیش میں تھے، ان سے زیادہ ان کو دیکھ برہان کی آنکھوں میں خون اتر آیا تھا۔ تم ادھر؟ تمہارا ہمت کیسے ہوا ہمارا حویلی میں داخل ہونے کا؟ وہ پوری جان لگا کر دھاڑتے غصے سے مٹھیاں زور سے بھیج گئے۔ ایسے برہان نے ایک زوردار لات بالاج کے سینے میں دے مارتے ان سے زیادہ بلند آواز میں جواب دیا۔ ان کی طاقت سے صوفہ تک پیچھے جا سرکا تھا۔ میں نے کہا تھا کہ اب ایسا کچھ ہوا تو میں چپ نہیں بیٹھوں گا، کہا تھا نا؟ وہ دھاڑتے ہوئے پوچھ رہا تھا۔ جب ان کی ہمت پر وحاج کی آنکھیں حیرت سے پھٹ کر رہ گئیں۔ حالت دیکھیں ان کی۔ اس نے انگلی کی مدد سے زمین پر بے ہوش پڑی زرتشم کی جانب اشارہ کیا۔ جب وحاج نے خود زمین پر پڑی زرتشم کو دیکھا، اس کی حالت دیکھ تو گویا ان پر ساتوں آسمان ایک ساتھ آ گرے تھے۔ وہ ہکا بکا سے منہ کھول کر کھڑے اسے دیکھے گئے۔ ساری اکڑ، سارا غصہ جیسے پل میں ہوا ہو گیا تھا۔ عین خود حیران کھڑی تھی کہ وہ زرتشم کو دیکھ اتنے ساخت کیوں ہو گئے تھے۔ بالاج پیٹ پکڑے صوفے پر پڑا کراہ رہا تھا۔ درد حد سے سوا ہو چکا تھا، اتنا کہ وہ اب اٹھ بھی نہیں سکتا تھا۔ اندر سے جیسے کوئی ہڈی ٹوٹ گئی تھی۔ دلہن کو اسٹیج پر بٹھانے کے بعد سب لوگ وہیں آ گئے تھے تاکہ نکاح کے بعد دعا میں شامل ہو سکیں۔ زحال بھی اٹھ کر جمل کے پیچھے آ کر کھڑا ہو گیا۔ یاقوت جو کب سے نظریں جھکائے بیٹھا تھا، نظر اٹھا کر ان سب کو دیکھا۔ اس کے بھائیوں کے چہرے پر خوشی کی چمک تھی۔ اس کی بھابیاں فل تیار ہوئی کھڑی اپنے ہی ششکے دکھا رہی تھیں۔ کیا مطلب؟ کسی کو اس کی دوسری شادی سے مسئلہ نہیں تھا؟ یاقوت بے ساختہ اس بارے میں سوچنے لگا۔ اسے جی بھر کر حیرت ہو رہی تھی۔ جوڑی کتنا پیارا ہے نا، نظر نہ لگے۔ سیماب نے دونوں کپلز کی نظر اتار کر پیسے ملازم کو تھما دیے۔ اس کو ایسے کرتے دیکھ سریاب کا دل چاہا اپنا سر پھوڑ لے۔ انہوں نے زحال کی جانب دیکھا جو چہرے کا رخ ہی موڑ گیا تھا۔ باقی تو حق تک سے کھڑے تھے۔ تم چپ کرے گا ماڑا، یہ زبان کبھی بند بھی رکھ لیا کرو۔ زریاب کی بس سر پیٹنے کی کسر باقی تھی۔ کیوں؟ تم جالس ہو رہے؟ ان کو اتنا اچھا دعا جو دے رہا ہے، تم نے اتنا اچھا سیٹ اپ کروایا تھا۔ آ گیا تھا دہشت گردوں کی طرح بارات لے کر۔ وہ اس موقع پر اپنے ہی رونے لے کر بیٹھ گئی تھی۔ زریاب حق دق سے اسے دیکھنے لگے۔ تم ہم کو قبر میں بھی نہیں چھوڑے گا، وہ جھنجھلا کر بولتے سائیڈ منہ کر گئے۔ سیماب نے فوراً سے ان کو گھور کر دیکھا۔
تم خوش فہمی میں مت رہنا، اب مر بھی گیا تو تم کو آتما واتما بن کے ڈرائے گا، اپنا حساب پورا لے گا۔ وہ دونوں ہاتھ بھوتیا انداز میں کھڑے کرتے آنکھیں پھیلا کر بولی، ہم کو لگتا ہے ہمارا فرسٹ نائٹ بھی ٹھیک سے نہیں ہوا، ڈونٹ وری، آج رات کو کرے گا صحیح۔ یہ لگا تیر نشانے پر۔ سیما آنکھیں پھاڑے اس پٹھان کو دیکھنے لگی جو مذاق میں تو کہیں سے نہیں لگ رہا تھا۔ اگر یہ مذاق نہیں تھا تو گئی سیما خان کام سے۔ نہیں وہ سیما خفت سے سرخ پڑتی، کچھ بول بھی نہیں سکی کہ نہیں، وہ تو ایسی گزری تھی کہ اسے آج تک یاد ہے۔ بھلا شوہر پٹھان تھا، اب بیچاری اپنی باتوں میں خود ہی پھنس گئی تھی، تبھی وہاں سے جانے میں ہی عافیت جانی۔ سچ میں سونا رب جوڑی سلامت رکھے اور گود بھرے جلد۔ مور نے دونوں کو باقاعدہ ہاتھ اٹھا کر دعا دی، جسے سنتے مولوی کے پیچھے کھڑے پامیر کو اتنی زور کی کھانسی ہوئی کہ سب اس کی جانب متوجہ ہوئے اسے دیکھنے لگے۔ اتنی زور کی کھانسی کہ کھانس کھانس کر چہرہ ہی سرخ ہو گیا۔ پانی دو اسے۔ زحال کا اپنا چہرہ سرخ ہو رہا تھا، لیکن ڈھیٹ کمال ضبط رکھتا تھا اپنے اوپر۔ مجال ہے کوئی تاثر دیا ہو۔ کومل زمل تو ایک دوسرے سے نظریں ہی چرا گئی تھی۔ کوئی دلہن کو بھی تو دیکھ لیتا جس کی گھونگھٹ کے پار آنکھیں پھٹ چکی تھی، جو سب کو ایسے دیکھ رہی تھی جیسے سب دنیا کے 8 عجوبے ہوں۔ سب سے بڑا عجوبہ تو فرخندہ بیگم تھی، جنہوں نے نکاح سے پہلے اتنی تگڑی دعا دے دی تھی، لیکن ان سب میں یاقوت کی تکلیف میں اضافہ ہوا تھا۔ اسے اولاد چاہیے تھی، نہیں، اسے اس کی مشی چاہیے تھی، لیکن یہاں وہ نہیں تھی، بلکہ جو ہو رہا تھا وہ بھی اس کی ہی مرضی سے ہو رہا تھا۔ مولوی صاحب ذرا جلدی نکاح پڑھو، جنازہ تھوڑی ہے جو کم میں پڑھا نہیں جا رہا۔ پامیر اب عاجز آنے لگا تھا۔ یاقوت نے قرب بھری نگاہوں سے پامیر کی جانب دیکھا۔ وہ سب لوگ اسے موت کے منہ میں دھکیلنے کے لیے اتنے بے تاب کیوں تھے، وہ نہیں سمجھ پایا۔ مولوی نے زبان 200 کی جگہ 400 کی سپیڈ سے چلانی شروع کر دی۔ وہ تیزی سے ہلتا، آنکھیں بند کر کر نہ جانے کیا پڑھتا رہا، جو نکاح کے کلمات تو کہیں سے بھی نہیں لگ رہے تھے۔ نکاح ہو گیا، مبارک ہو۔ مولوی کلمات ختم کرتے ایک دم سے چیخ اٹھا۔ سب نے اسے بعد میں ہونکوں کی طرح دیکھا۔ پہلے تو یاقوت کے سر پر بج گئی تھی۔ اس نے قبول ہے کب بولا؟ یہ ہو کیا رہا تھا؟ اسے کچھ سمجھ نہیں آئی۔ اس نے ملتجی نگاہوں سے زحال کی جانب دیکھا۔ مور تو حق دق سی اپنے سپوت کو ہی دیکھ رہی تھی جس نے اتنا انوکھا نکاح کروایا، لیکن ہم نے قبول ہے تو نہیں سنا۔ سیما کو اپنے کانوں کی فکر ہونے لگی تھی۔ اس نے باقاعدہ انگلی سے اپنے کان بھی صاف کیے۔ ارے ہم نے تو سنا ہے، کیوں بھائی؟ بیگم، زمل بہنا؟ پامیر نے ایک ایک کو مخاطب کر کر پوچھا۔ کیوں لالا؟
آخر میں بڑے بھائی کی تائید ضرور لی، یہ نہ ہو یہیں پھینٹی پڑ جاتی، لیکن میں نے تو قبول ہے نہیں کہا۔ یاقوت کا دماغ گھوم رہا تھا۔ یہ ملیشیا ہے سر، یہاں ایسے ہی نکاح ہوتا ہے۔ مولوی نے جلدی سے دل میں استغفر اللہ بولتے جھوٹ گھڑا۔ بڑی عجیب بات ہے، ہم بھی تو ادھر ہی شادی شدہ ہوا تھا۔ ہم نے تو بولا۔ سیما بولتے بولتے ایک دم سے رکی اور جھک کر دو بندوں کے فاصلے پر کھڑے ضریاب کو دیکھ ان کے پاس گئی۔ کان، تم نے ہم سے بندوق کی نوک پر قبول ہے بلوایا تھا نا، جبکہ ملیشیا میں قبول ہے ایسے نہیں بولتے۔ اس کی انوکھی بات سن کر ضریاب پہلے تو ہک دک سے اسے دیکھتے رہے، زبان جیسے مقفل ہی ہو گئی ہو، پھر جھٹ سے پامیر کو گھورا، جس کی بات پر ان کی شامت پہلے آ گئی تھی۔ مور اٹھ کر دلہن کے پاس آئی اور دھیرے سے اس کے پاس بیٹھ گئی۔ تم اب اس گھر کا فرد ہے، تم کو اب ادھر ہی رہنا ہے۔ وہ نہایت سنجیدگی سے اسے سمجھانے لگی۔ دلہن اچھی بچی تھی، جھٹ سے مؤدبانہ انداز میں سر اثبات میں ہلا گئی۔ اپنے کان کے آگے بولنا نہیں، تمہارا اہمیت کم ہو جائے گا۔ ان کی بات پر دلہن نے جھٹ سے سر نفی میں ہلایا۔ بھلا اتنی تابعدار بیوی ملی تھی، یاقوت کو آگے سے بولنے کا تو جواز ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ خدا تم کو خوش رکھے اور تم جلد ہمارا یاقوتہ کو خوشخبری دو۔ یہاں دلہن نے سر اٹھا کر ان کو دیکھا اور پھر باقی سب کو۔ اب کی بہار سب کے لاوے کی طرح پھوٹ کر نکلنے والے کہکے اندر ہی کہیں دب گئے تھے۔ جمل تو آنکھیں پھاڑے اپنی ساس کو ہی دیکھ رہی تھی۔ شکر ہے وہ ان کے نکاح پر نہیں تھے، ورنہ اس کا تو شرم سے پانی پانی ہو جانے کا خدشہ تھا۔ تم بالغ تو ہیں نا؟ مورے گھر والوں کی موجودگی میں ذرا لحاظ نہیں کر رہی تھی، جبکہ ان کی باتوں پر یاقوت کے کانوں سے دھواں نکلنے لگا تھا۔ صحیح ہے، عمر کا تقاضا ہے، لیکن ایسا بھی کیا کہ آج کی ینگ جنریشن کے خرافاتی دماغوں کا بھی علم نہ ہو۔ وائفی، کان بند کرو، گندی باتیں نہیں سنتے۔ زحال نے اسے ایسے دیکھتے دیکھ خود اپنے ہاتھوں سے اس کے کان بند کیے۔ جمل جھنجھلا کر اس کے ہاتھ پیچھے کرتی خود اس کے پیچھے جا کر چھپ گئی۔ کچھ پتہ نہیں اس کی بے باک ساس اسے ہی پکڑ لیتی۔ سب کے سامنے آئے اسے مشورے جن کو سن کر حالت ہی بری ہو رہی تھی۔ خود کو دلہن کی جگہ سوچ کر اس کا گلا خشک ہو رہا تھا۔ یاقوت نے سب کو باری باری تعجب بھری نگاہوں سے دیکھا۔ جب اسے محسوس ہوا کہ یہاں برلاس نہیں ہے، اس کے بغیر کیسے ہو سکتی تھی شادی؟ لیکن ہو چکی تھی۔ یہ الگ اب تکلیف بڑھا چکی تھی۔ برلاس کہاں ہے؟ اس نے بجھے بجھے سے انداز میں پوچھا۔ میں یہاں ہوں۔ اس آواز پر سب نے اس آواز کی سمت دیکھا، لیکن سمت جس جانب جا رہی تھی اس جانب دیکھ سب کی آنکھیں پھٹی تھی، سب سے زیادہ یاقوت مرزا کی، جو اپنے پہلو سے آنے والی آواز پر سانس روکے اس جانب دیکھنے لگا۔ گئے کام سے۔ جمل نے اپنی پیشانی زحال کی کمر پر ٹکا دی۔ کومل تو باقاعدہ رخ ہی موڑ گئی۔
پامیر جو سیدھا آسمان میں ہی اڑنے والی چڑیا گننے لگا تھا۔ یاقوت نے اپنے پہلو میں نظر ڈالتے سامنے سب کو دیکھا، کوئی بھی اس سے نظر نہیں ملا رہا تھا۔ زحال خود ناک کھجاتے زمین دیکھ رہا تھا۔ یہ آواز یاقوت کی سمجھ میں نہیں آئی کہ وہ جو بولنا چاہتا تھا وہ بولے بھی یا نہیں، کہ اسے کیا لگا۔ اس نے پھر سے اپنے پہلو میں دیکھا اور ہمت کرتے ہاتھ بڑھا کر اپنی دلہن کا گھونگھٹ دھیرے سے اٹھایا، اور جیسے ہی گھونگھٹ اٹھا، سامنے نظر آنے والا چہرہ دیکھ وہ بدک کر صوفے سے ہی اچھل پڑا تھا اور آنکھیں پھاڑے اپنی دلہن مردانہ دلہن کو دیکھنے لگا، کیونکہ سامنے شیر دل کی بیٹی نہیں بلکہ زحال خان افندی کی بڑی بگڑی اولاد بیٹی اپنے دانتوں کی نمائش کر رہی تھی۔ برلاس نے آنکھیں پٹپٹاتے اتنا کیوٹ سا منہ بنایا کہ یاقوت ہکا بکا سا ایک نظر کبھی اسے تو کبھی زحال کو، جو کھڑا اپنی ہنسی دبانے کی بھرپور کوشش کر رہا تھا۔ ہیلو ہسبینڈ جی، میری منہ دکھائی؟ برلاس نے بوئیں مٹکاتے ڈھیٹوں کی طرح ہاتھ آگے کر کر اپنی منہ دکھائی مانگی، جبکہ یاقوت پر تو جیسے ساتوں آسمان آ گرے تھے۔ کیا مطلب؟ اس کے ساتھ پرینک ہو رہا تھا؟ اوہ مڑا، یہ تو حسن جمیلہ کی جگہ حسین جمیل نکل آیا۔ سیما منہ کھولے حیرت سے برلاس کو دیکھ رہی تھی۔ تم کو بڑا جمیل حسین لگتا؟ اس کے منہ سے جمیل کے لیے حسین لفظ سنتے دریافت میں جیلس ہوتے دانت کچکچا کر پوچھا، بھائی یہ؟ یاقوت حیرت کے مارے اب بھی بول نہیں پا رہا تھا۔ دیکھیں شیر دل کی شیری کیسے لگی آپ کو؟ اب جلدی سے اس کو وائف گفٹ دیں، نہیں تو اس نے یہیں شروع ہو جانا ہے۔ پامیر نے برلاس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے یاقوت کو ہوش دلایا۔ برلاس کے اندر تو تتلیوں کا ہجوم اڑنے لگا تھا، اسے بائیک ملنے والی تھی۔ زحال نے اسے تیار کیا تھا دلہن کی جگہ، جس پر برلاس نہیں مانا، لیکن جوں ہی اسے بائیک کا لالچ دیا گیا وہ یہ لال جوڑا پہن کر بیٹھ گیا۔ لیکن یہ سب؟ یاقوت تو جیسے اس شوق سے ہی باہر نہیں آ پا رہا تھا۔ ایک دم سے وقت بدل گیا، جذبات بدل گئے۔ پرینک تھا، ہی ہی، کیسا لگا؟ پامیر جھٹ سے آگے آتا شریر انداز میں پوچھنے لگا۔ یاقوت نے اسے گھور کر دیکھا، اس کی جان پر بنی ہوئی تھی اور ان سب کو پرینک کی پڑی تھی۔ حد ہوتی ہے، وہ بول کر جلدی سے اسٹیج سے اتر کر گھر کے اندر بھاگا جہاں اس کی مشی تھی۔ یہ کیا؟ میری منہ دکھائی؟ برلاس اسے جاتے دیکھ تڑپ کر ایک ہی جست میں اٹھ کھڑا ہوا۔ منہ دیکھنے والا بھی گیا اور منہ دکھائی بھی۔ پامیر کی بات پر برلاس آنکھیں پھاڑے اسے دیکھنے لگا۔ اس کا تو گویا کلیجہ ہی منہ کو آ گیا تھا۔ اس نے سر اٹھا کر سر پر اٹکی چنری زمین پر دے ماری۔ نہیں، یہ دھوکہ ہے، مجھے بائیک چاہیے۔ نہیں بھائی نہیں، مجھے بائیک دو۔ وہ عنقریب رو دینے والا تھا، تبھی پیر پٹک کر اڑ کر کھڑا ہو گیا۔ بچے، کون سی بائیک؟ ہوا میں۔ پامیر نے انگلی سے اوپر اشارہ کرتے اس کے ارمانوں پر پانی پھیر دیا۔ نہیں! برلاس اس کی بات پر یکدم سے چیخ اٹھا اور دھم سے وہیں اسٹیج کی زمین پر
ٹانگیں سیدھی کر کر بیٹھ گیا۔ مجھے بائک لا کر تو یہ دھوکہ ہے۔ وہ اب سچ میں رو دینے والا تھا۔ ایسے اسے بچوں کی طرح زمین پر پھیلتے دیکھ پہلے تو سب حیران ہوئے، پھر بے اختیار کہکا مار کر ہنسنے لگے۔ براس اٹھو۔ ذیال ایک سیڑھی چڑھتا اسے مصنوعی انداز میں ڈپٹ کر اٹھنے کا کہنے لگا۔ ایک تو وہ دلہن کے جوڑے میں پھنسی ہوئی دلہن کم بیل زیادہ لگ رہا تھا اپنی کثرتی جسامت کی وجہ سے۔ نہیں نہیں، یہ چیٹنگ ہے، مجھے بائک چاہیے۔ آپ نے بولا تھا میں دلہن بنوں گا تو بائک ملے گی، مجھے نہیں پتا، مجھے بائک چاہیے۔ وہ ٹانگیں زمین پر مارتا کسی بگڑے لاڈلے بچے کی طرح فرمائش کرنے لگا۔ ذیال کے لیے اب ہنسی دبا پانا مشکل ہو رہا تھا۔ ویسے آپس کی بات ہے تو لگ بہت سمیکسی رہا ہے۔ تعمیر کا جاندار کہکا پھوٹ کر سٹیج کی چھت سے جا ٹکرایا تھا۔ برلاس نے گردن موڑ کر اسے گھور کر دیکھا۔ برلاس، بچے اٹھو، آؤ۔ ذیال نے اور پیار سے اٹھانے کی کوشش کی لیکن وہ اسے دیکھتا ٹانگیں مار کر اور ضد کرنے لگا۔ نہیں، میں نہیں اٹھوں گا، مجھے بائک دلائیں، یہ چیٹنگ ہے۔ وہ اب دھاڑے مار کر رونے لگا تھا۔ اسے ایسے روتے دیکھ ذیال کا پھوٹ کر کہکا نکلا۔ وہ ہنستے ہوئے وہیں دوسری سیڑھی پر بیٹھ گیا۔ اسے ایسے ہنستے ہوئے دیکھ برلاس بھی اپنا رونا بھولتے اسے دیکھنے لگا۔ سب نے ذیال کی جانب دیکھا جو کب سے خود پر ضبط کر رہا تھا۔ اب جب ضبط ٹوٹا تھا، صرف اسی کا کہکا سب سے زیادہ گونج رہا تھا۔ مور اپنے بیٹے کو ایسے ہنستے دیکھ اس کی نظر اتارنے لگے۔ یار کیا چیز ہو تم! وہ پیٹ پکڑے سر جھکا کر زور سے ہنسنے لگا۔ برلاس نے اسے جان بوجھ کر ہونٹ گول کر کر دکھائے تاکہ وہ ایسے ہی اس پر ترس کھا کر اسے بائک دلا دے۔ لے تو وہ خود بھی سکتا تھا لیکن ذیال کی اجازت کے بغیر ایسی چیز لینے کی ہمت نہیں تھی۔ سو ویورز، یہ تھی آج کے ایپیسوڈ۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اپنا اچھا سا رسپانس شیئر کریں۔ ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔